بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، شوہر عورت کا بیٹا نکلا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور مسجد کے ایک پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کہا اے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد اچانک اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی اور پھر بات بڑھ گئی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا کہ دیکھ، میں تجھ سے جو بھی سوال کروں گا اس کا تجھے سچ سچ جواب دینا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، تیرا نام یہ ہے اور تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت نے کہا کہ بالکل درست فرمایا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے عورت، یاد کر تو زناکاری سے حاملہ ہوئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب درد زہ شروع ہوا تو تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو اور تیری ماں نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا اور تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا، لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور تیری ماں نے اس بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں ماں بیٹی کو خبر کچھ بھی نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ تو عورت نے کہا ہاں اے امیر المومنین، یہ پورا کا پورا واقعہ صحیح اور سچ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مرد، تو اپنا سر کھول کر اس عورت کو دکھا۔ اس مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عجیب و غریب فیصلے۔ زر بن حبیش کا بیان ہے کہ دو آدمی صبح کے وقت ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک آدمی گزرا۔ اس نے سلام کیا تو ان دونوں نے اس کو بھی ناشتہ میں شامل کر لیا اور ان 8 روٹیوں کو ان تینوں افراد نے مل کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس تیسرے شخص نے جاتے وقت 8 درہم دیا اور کہا کہ چونکہ میں نے تیرا کھانا کھایا ہے اس لیے یہ اس کی قیمت ہے، اسے تم دونوں آپس میں تقسیم کر لو۔ حضرات، دونوں میں بٹوارے کرتے وقت جھگڑا ہو گیا۔ 5 روٹیوں والے نے کہا 5 درہم میں لوں گا اور 3 درہم تمہارا ہوا۔ یہ سن کر 3 روٹیوں والے نے کہا کہ 3-5 کا معاملہ نہیں، آدھا آدھا حصہ بانٹو۔ غرض یہ کہ مقدمہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مقدمہ کی سماعت کے بعد 3 روٹیوں والے سے فرمایا تمہارا ساتھی جو کہتا ہے اس کو قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں اور تمہارے حصے کے جو 3 درہم دیتا ہے وہ لے لو۔ اس پر 3 روٹیوں والے نے کہا میں آپ کے اس غیر منصفانہ فیصلہ کو کیسے قبول کر لوں؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ فیصلہ غیر منصفانہ نہیں بلکہ تمہارے حق میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف 1 درہم تم کو ملنا چاہیے اور 7 تمہارے ساتھی کو ملنا چاہیے۔ اس پر ان دونوں جھگڑالوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے؟ ذرا آپ سمجھا دیجئے تاکہ میں دلیل کے مد نظر آپ کا فیصلہ قبول کر سکوں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کی 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے جن کو تم تینوں آدمیوں نے کھائے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے کم اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے اپنی روٹیوں کے برابر حصے کرو۔ آپ نے 3 روٹیوں والے سے فرمایا کہ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، اور 5 روٹیوں والے سے فرمایا کہ تمہاری 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، یعنی کہ تم دونوں کی روٹیوں کو ملا کر 24 ٹکڑے ہوئے۔ پھر آپ نے 3 روٹیوں والے سے فرمایا 8 ٹکڑے تم نے کھائے اور تمہارا 1 ٹکڑا بچا، اور 5 روٹیوں والے سے فرمایا کہ تمہارے 15 ٹکڑے ہوئے جس میں سے تم نے صرف 8 ٹکڑے کھائے اور تمہارے 7 ٹکڑے باقی بچے۔ پھر آپ نے 3 روٹیوں والے سے فرمایا کہ مہمان نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے میں تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنا چاہیے۔ غرض یہ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑالو نے آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔